هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 123 کلاسز بنا چکے ہیں اور آج جو ہے وہ ہماری ہوگی کلاس نمبر 124۔ اب تک 22 قواعد پڑھ چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی 21 قواعد پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے قاعدہ نمبر 22 اور قاعدہ نمبر 21 تک جتنی بھی مشقیں ہیں وہ الحمدللہ پوری کی پوری حل کر چکے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ قاعدہ نمبر 22 کیا ہے۔ دیکھیں، جب ابن مانے بیٹا ہوتا ہے اور ابنتن مانے بیٹی ہوتی ہے۔ دیکھیں، ابن یا ابنتن اعلام کے درمیان آئیں اور ان کے ذریعے پہلے علم کے بارے میں خبر دینا مقصود ہو تو اس پہلے علم کو تنوین کے ساتھ پڑھتے ہوئے مبتدا بنایا جائے گا اور ماں بعد کو خبر۔ اس صورت میں ابن یا ابنتن کا حمزہ عبارت میں باقی رکھا جائے گا۔ اب میں یہ مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں جناب، یہ ہے یہ معرفہ ہے۔ کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ علم ہے۔ علم یعنی اس میں علم ہے نا، اس میں علم تو معرفہ ہوتا ہے، خاص نام ہے۔ اچھا، یہ ابن ہے نا، ابن، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابن وہی جو قاعدے کے اندر استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے بیٹا۔ اور یہ جو سعیدن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی معرفہ ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی علم ہے۔ اب انہوں نے کہا قاعدے میں کہ جب ابن یا ابنتن، اب دیکھیں یہاں پر ابن آ گیا کہاں پر؟ دو علام کے درمیان۔ یہ ایک اس میں علم یہ ہو گیا اور ایک اس میں علم یہ ہو گیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دو علام کے درمیان آ جائے اور ان کے ذریعے پہلے علم کے بارے میں خبر دینا مقصود ہو، یہ والا جو پہلا والا علم ہے نا، تو اس کے بارے میں اس کے ذریعے سے خبر دینا مقصود ہے یہاں پر کہ خالد جو ہے وہ سعید کا بیٹا ہے۔ تو خالد جو پہلا علم ہے اس کے بارے میں خبر دینا مقصود ہے اس ابن کے ذریعے سے۔ تو اب کیا کریں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں پہلے علم کو تنوین کے ساتھ پڑھیں، ہاں، اس کو خالدن، اس کو تنوین کے ساتھ پڑھیں اور مبتدا بنایا جائے گا اور ماں بعد کو خبر بنایا جائے گا۔ تو اس صورت میں یہ جو حمزہ ہے نا، یہ جو حمزہ، اس کا حمزہ جو ہے نا عبارت میں باقی، حمزہ عبارت میں باقی رکھا جائے گا۔ اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہوگا ہمیں کہ حمزہ عبارت میں باقی رکھا جائے گا۔ تو اب یہ ہے کہ اس کی ترکیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خالدن معرفہ مبتدا ہو جائے گا اور ابن مضاف ہو جائے گا اور سعیدن مضاف، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا خالدن مبتدا کی خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو خالدن ایک علم ہے اور اس کے بارے میں خبر دینا مقصود ہے، اور یہ ابن دو علام کے درمیان آیا ہے، پہلے والے علم کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اسی وجہ سے اس حمزہ کو باقی رکھا گیا۔ بالکل سیم ایز اٹ از اس کو ابنتن پر قیاس کر لیں آپ کے۔ دیکھیں یہ ہندن معرفہ ہے، اس میں علم ہے، نام ہوتا ہے، مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ابنتو آ گیا دو علام کے درمیان، یہ بکرین بھی علام ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ اس پہلے والے علم کے بارے میں خبر دینا مقصود ہے، تو لہٰذا اب ہم ایسا کریں گے کہ اس کے حمزہ کو باقی رکھیں گے۔ یہی بتا رہے ہیں، یہی غور فکر اور فوکس اسی کے اوپر ہی کرنا ہے کہ حمزہ کو باقی رکھنا ہے۔ جب دو علام کے درمیان آئے اور پہلے والے علم کے بارے میں خبر دینا مقصود ہو تو ابن یا ابنتن کے حمزہ کو باقی رکھا جائے گا۔ ہندن معرفہ، اس میں علم مبتدا، اور ابنتو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا مضاف، اور بکرن یہ مضاف ہے، اور پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ کیا بن گیا؟ یہ بن گیا اس مبتدا کی خبر، اور پھر یہ مبتدا اپنی اس خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو الحمدللہ یہ جو اس کی مثالوں کے اندر جو ترکیب تھی نا، وہ بھی میں نے جو ہے وہ الحمدللہ کر دی ہے، اور قاعدہ نمبر 22 جو ہے وہ بہت آسان تھا، سمپل تھا، اس کے تحت مشق بھی نہیں ہے، تو یہ بہت مطلب کم ہی استعمال ہوتا ہے لیکن بہرحال استعمال ہوتا ہے۔ لیکن احادیث وغیرہ کے اندر جو ہے جب آپ اس کی روایت پڑھتے ہیں نا، جب اس کی سند آپ حدیث کی پڑھتے ہیں تو اس کا پھر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو کام کی چیز ہے، بہت کام آتی ہے۔ یا پھر یہ کہ کسی مصنف کے تعارف وغیرہ کے اندر جو ہے وہ اس کا استعمال ہوتا ہے تو بھی یہ بہت جو ہے وہ کام آتا ہے، اور اس وقت ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہے اور عمدہ آئے گا یا نہیں آئے گا اور کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ قاعدہ انشاءاللہ تعالی ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے بہت کام آئے گا۔ اور یہ قاعدہ
نمبر 22 تک کی جو بات تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچی، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔